السلام علیکم ناظرین، اپنے پروگرام عوامی مسائل اور حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسجد نواز وڑیچ۔ آج ہمارا موضوع سخن معاشرہ اور گداگری ہے۔ ہمارے شہروں کی رنگینی، خوبصورتی، چاشنی بے مثال ہے۔ ہمارے شہروں کی دلکشی لاجواب ہے۔ قدرت کے اس عطا کردہ دل آویز، مسرور، مسحور کن اور پرفضا ماحول اور خوبصورتی کو اس وقت گرہن لگ جاتا ہے جب شہر کی گلیوں، سڑکوں، چوکوں اور چوراہوں پر بھیک مانگتے گداگر عوام الناس کو تنگ کرتے، ان کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرتے، ٹریفک کی روانی میں رخنہ اندازی کا باعث بنتے اور امن عامہ کی صورتحال کو سبوتاژ کرتے نظر آتے ہیں۔ معاشرہ میں گداگری اور گداگر کی مشروم گروتھ ہو چکی ہے۔ آپ ہاسپٹلز دیکھ لیں، آپ پبلک مقامات دیکھ لیں، آپ ریلوے اسٹیشن دیکھ لیں، آپ شہر کی سڑکوں کا ملاحظہ کر لیں، ہر جگہ پر گداگروں کی بھرمار ہے۔ اقبال ساجد اس خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے کچھ اس طرح فرماتے ہیں: چڑھتے سورج نے ہر ایک ہاتھ میں کشکول دیا، صبح ہوتے ہی ہر ایک گھر سے سوالی نکلا۔ گداگری ایک لعنت، ایک بدعت اور ایک ایسی عفریت ہے جو ہمارے معاشرہ کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ گداگری ایک ایسا معاشرتی ناسور ہے جس نے ملکی جسم پر پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ نسل انسانی کا خون چوس رہی ہے۔ گداگری ذلت اور رسوائی کی ایک ایسی قبہ ہے جس کو زیب تن کرنے کے بعد انسان تذل و تحقیر کی ایک جیتی جاگتی تصویر بن جاتا ہے۔ گداگری ایک کبھی حرکت ہے جو انسانی ضمیر کی بے حسی، بے بسی، بے مروتی اور بے حیائی کی علامت بن چکی ہے۔ گداگری ایک سماجی برائی ہے جس نے پورے معاشرہ کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر اصطلاحی مفہوم میں دیکھا جائے تو گداگری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کے نام پر اپنی غربت، بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص دوسروں کے سامنے اپنے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لہٰذا حتی الوسع انسان کو اپنے دنیاوی معاملات میں اس بات کی قوی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے دست دراز کبھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی یہ مقام نہ دکھلائے کہ اسے دوسروں کے سامنے دست درازی کرنی پڑے۔ گداگری ایک گھناؤنا اور مکروہ فعل ہے جو انسان کو اخلاقی پستی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے، جہاں سے سر دست انسان کا بچنا محال نظر آتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ آیا ہے، حدیث شریف میں کہ یہ الفاظ ہیں کہ جو شخص اپنا مال جمع کرنے کی غرض سے دوسروں کے سامنے سوال کرتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسروں سے بھیک کا طالب ہوتا ہے، وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کرتا ہے، چاہے یہ اس کی اپنی ثوابدید ہے، چاہے وہ انگارے زیادہ جمع کرے یا کم جمع کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں اس بات کے بارے میں اندیا دیا گیا ہے کہ ایسا شخص جو مال جمع کرنے کی غرض سے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسروں کے سامنے سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، کل قیامت کے دن وہ شخص ایسی حال میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ وہی مال
اس کے چہرے پر گاؤ، زخموں اور خراشوں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے صوفیہ کرام، اللہ تعالیٰ کے اولیاء یہ فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی سوال کرتا ہے اور تم لوگ یہ ماپنا شروع کر دیتے ہو کہ آخر یہ بندہ مستحق ہے یا نہیں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کتنے مستحق ہو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے، اللہ تعالیٰ کی فضیلتوں کے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے، اللہ تعالیٰ کی عنایات کے تم کتنے مستحق ہو۔ لہٰذا یہ ہماری اخلاقی قدریں ہیں کہ جب سوال کیا جاتا ہے، جب بھیک مانگنے والا ہم سے بھیک مانگتا ہے، ہمارے در پر سوالی آتا ہے، تو ہم لوگ اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ ناظرین، معاشرہ میں سماجی برائیوں کا ایک وسیع پھیلاؤ ہے۔ جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ دہی، بہتان، الزام تراشی معاشرہ میں وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی طرز پر گداگری ایک معاشرتی بیماری بن کر سامنے آئی ہے، جس کا سر دست بر وقت تدارک کرنا نہایت ناگزیر ہے۔ گداگری، بھیک مانگنا ایک ایسی بیماری ہے جس نے معاشرہ میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ انسانی تہذیب، معاشرتی اقدار اور سماجی اصول گداگری کی وجہ سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ گداگری کے سبب مفاد پرستی، انا پرستی اور خود غرضی کے جذبات پروان چڑھائے جا رہے ہیں۔ اسلام بھیک مانگنے، گداگری کرنے کی شدید مذمت کرتا ہے اور قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ایسا شخص جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے، ایسا شخص جو تندرست ہے، ایسا شخص جو روزی روٹی کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، اسلام قطعاً اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ بھیک مانگے۔ ہاں، البتہ انتہائی فاقہ کشی، حادثہ یا اچانک سنگین بیماری کی نوعیت میں گنجائش موجود ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ضلعی سطح پر، صوبائی سطح پر محکمہ سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ، محکمہ زکوٰۃ عشر کا محکمہ، اس کے علاوہ محکمہ بیت المال کے ادارے موجود ہیں۔ حکومت نے ایک منظم طریقہ سے ان اداروں کو یہ ذمہ داریاں تفویض کی ہیں کہ وہ معاشرہ میں جو حقدار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، ان کی داد رسی بر وقت کی جائے۔ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم یہاں ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، پروگرام میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ بات قابل مشاہدہ رہی ہے کہ ضلعی بیت المال ایک ایسا ادارہ ہے جو منظم اور شفاف انداز سے حقداروں، غریب، نادار اور ایسے افراد جو 2 وقت کی روٹی کمانے سے بھی عاری ہیں، ان کی داد رسی کر رہا ہے۔ یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ گجرات میں ضلعی بیت المال کا جو ادارہ موجود ہے، اس حوالے سے اس کے چیئرمین پیر شمیم بخاری صاحب نہایت متحرک اور قابل قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ 1 سال میں اس بات کا عینی شاہد رہا ہوں، سینکڑوں کے حساب سے جو حقدار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو زکوٰۃ کے، صدقات کے، خیرات کے حقدار ہیں، ان کی بر وقت داد رسی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے حکومت کا نظام
قابل قدر ہے کہ ایسے افراد جو معذور ہیں، ہینڈی کیپڈ ہیں، ان کے لیے سرٹیفکیٹ لازمی ہے، اور میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ ڈپلیکیٹ کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ نہایت شفاف ہے، نہایت منظم ہے اور نہایت قابل قدر ہے۔ نیز اس کے علاوہ ایک حقدار، ایک معذور، ایک مجبور اور ایک ضرورت مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 گواہوں کا بھی بندوبست کرے، اور اپنی لوکیلٹی میں، اپنے دیہات میں، اپنے ارد گرد وہی لوگ کسی حقدار کی، کسی ضرورت مند کی گواہی دیں گے جو حقیقی طور پر ضرورت مند بھی ہو۔ اس کے علاوہ حقیقی معنوں میں یہ بات بھی قابل مشاہدہ رہی ہے کہ جو افراد ضرورت مند ہیں، جو افراد حقدار ہیں کہ ان کی داد رسی کی جائے، وہ خوددار بھی ہیں۔ یہ بات قابل مشاہدہ رہی ہے، وہ نیک نیت بھی ہیں، اخلاص کا جذبہ بھی ان میں کار فرما ہے، لہٰذا وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کو کبھی ترجیح نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت ذمہ دار شہری، ہم لوگوں میں ڈونیشنز اور چیریٹی کا ایک جذبہ کار فرما ہے۔ تقریباً ہر دوسرا شخص چیریٹی، ڈونیشنز، صدقات، خیرات کے عمل سے وابستہ رہتا ہے۔ ہم لوگ اخلاقی اور اسلامی اقدار کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگ اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا جب ہم لوگ اسلامی اقدار پر عمل پیرا ہوں گے، ایسی صورت میں جو حقیقی معنوں میں ہمارے ارد گرد، ہمارے دیہات، ہمارے قصبوں، ہمارے شہروں، ہمارے محلوں میں جو لوگ حقیقت میں ضرورت مند موجود ہیں، ہم ان کی داد رسی کریں گے، اور ان کی داد رسی ہنگامی ترجیحی بنیادوں پر کی بھی جا رہی ہے۔ اس بات کا میں عینی شاہد بھی رہا ہوں، اور یہ بات قابل مشاہدہ بھی رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے جو پیشہ ور بیکاری، جو گداگر ہمارے معاشرہ میں موجود ہیں اور وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں اور حقیقی معنوں میں جو ضرورت مند ہیں، جن کی مقدار، جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، ان میں فرق کیا جائے۔ جو بیکاری ہیں، جو پیشہ ور گداگر ہیں، ان کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں آنی چاہیے، اور اس حوالے سے حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے ضروری ہیں۔ گداگری ایک ایسا مذموم پیشہ ہے جس نے حقیقی معنوں پر معاشرہ کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ ایسا شخص جو معاشی ضروریات اور پیٹ کی مجبوریوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، دست دراز نہیں ہوتا، توکل اللہ کرتا ہے، تو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جس طرح کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اور جو اللہ پر توکل بھی رکھے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے گداگری کے پیشے سے اعتراض فرمائے، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ ایسی قوم جو باضمیر ہو، ایسی قوم جو با اصول ہو، ایسی قوم جو خوددار ہو، وہ ہمیشہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتی ہے، اور عزت نفس کی حفاظت کرنے والے کبھی بھی گداگری کے پیشہ سے منسلک نہیں ہوتے۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنے عزت نفس، اپنی خودداری کی حفاظت کرتے ہوئے مجموعی طور پر، معاشرہ میں اجتماعی طور پر گداگری کو جڑ سے کاٹ پھینکیں۔ اگر دیکھا جائے، عمومی جائزہ لیا جائے، تو یہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ معاشرہ میں گداگری کی بے شمار وجوہات ہیں۔ سب سے قابل قدر جو وجہ ہے
وہ معاشی بدحالی ہے۔ معاشی ترقی کا پہیہ جام ہو چکا ہے۔ نچلا طبقہ، جو نچلا طبقہ ہے، اس کا جینا دوبر ہو چکا ہے۔ لہٰذا معاشی بد نظمی کی وجہ سے لوگ غربت اور افلاس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گداگری کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ دوسری اہم وجہ بے لگام مہنگائی اور منہ زور بے روزگاری ہے۔ غریب آدمی جب مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ ہو جاتا ہے تو وہ بکارت کی طرف اور گداگری کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک انسان کو، ایک غریب انسان کو کوئی چیز بھی گزند نہیں پہنچا سکتی ماں سوائے مہنگائی اور بے روزگاری کے۔ مہنگائی اور بے روزگاری غریب انسان کا معاشی قتل کر دیتی ہے، اور بھوک، جب انسان کی بھوک ختم نہیں ہوتی تو یقینی طور پر وہ گداگری کی طرف رجوع کرتا ہے، گداگری کو اختیار کرتا ہے۔ یہ بات بھی قابل مشاہدہ رہی ہے کہ گداگری معاشرہ میں کئی اقسام میں موجود ہے۔ کچھ لوگ پسماندہ علاقوں سے شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہ لوگ غریب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پیشہ ور گداگر ہیں، کچھ لوگ شوقیہ طور پر اس شعبہ میں آگے ہیں، جو لوگ محنت سے آ رہی ہیں، جو لوگ صرف سوال کرنا ہی جانتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ سوال کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، ماں سوائے کہ ہم محنت کریں، ہم جد و جہد کریں، ہم معاشرہ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ گداگر مافیا بھی سرگرم عمل ہے، اور گداگر مافیا اس حد تک مضبوط ہو چکا ہے، اس کی جڑیں ہمارے معاشرہ میں اس حد تک پیوست ہو چکی ہیں کہ مجموعی طور پر ان کے پاس بالغ بچے بھی موجود ہیں، کچھ لوز کریکٹر خواتین بھی موجود ہیں، بوڑھے افراد بھی موجود ہیں، اور کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو حقیقی معنوں میں حرص و لالچ میں مبتلا ہیں، اور لالچ دے کر ایسے افراد کو گداگری پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے گداگری کی اہم وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین، تعلیم کی کمی، تعلیم کا نہ ہونا بھی گداگری کی ایک اہم وجہ ہے۔ آسان طریقے سے دولت کمانے کا حصول اور اس حد تک میں جنونی ہو جانا بھی ایک اہم وجہ ہے۔ انسان کی بے حسی، بے ضمیری کو بھی ہم ایک اہم وجہ سمجھتے ہیں۔ یہ گداگری کے پیشہ کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ محنت سے عاری ہونا، دوسروں پر اکتفا کرنا، خود ہڈ حرامی، نکمے پن، نااہلی و سستی کا مظاہرہ کرنا بھی ایک اہم وجہ ہے۔ معاشرہ میں مساوات، اخوت، افراد میں علمی اور عملی استعداد کار کا عملی فقدان ہونا بھی اہم وجہ سمجھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں میں قناعت پسندی کا فقدان پایا جانا معاشرہ میں گداگری میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے۔ Whatever we have, we must be contented. This is the best way. That's why this is the best way we can lead a prosperous and contented life. گداگری ایک ایسا مذموم پیشہ ہے جس نے حقیقی طور پر معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ انسان خود غرضی میں
اس حد تک مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ گداگری کو اختیار کرتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو وہ کسی صورت میں اچھا غلط تصور نہیں کرتا۔ اسی حوالے سے قلندر لاہوری نے فرمایا ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ گداگری کے اثرات کو اگر دیکھا جائے تو یقینی طور پر معاشرہ میں گداگری کے بے شمار منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ حقیقی معنوں میں جو غریب، نادار اور حقدار لوگ ہیں ان کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ گداگری پست عقلی معیار کا دوسرا نام ہے۔ پست عقلی معیار کو عرف عام میں، زبان عام میں جہالت کہتے ہیں۔ جہالت کے سبب ہی انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد سے یکسر عاری ہو جاتا ہے۔ اسی سبب جہالت کو ام المصائب بھی کہا گیا ہے۔ گداگری کے سبب انسان معاشرتی استغنائی سے یکسر عاری ہو جاتا ہے۔ انسان توکل اللہ کو یکسر بلا دیتا ہے۔ گداگری کے سبب انسان پست اخلاقی معیار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر معاشرے میں موجود جو گداگر ہیں ان کا اخلاقی معیار ذہنی پستی کو ملاحظہ کرنا ہو تو اب بے شک کسی ایک گداگر کو 1,00,000 روپیہ دے دیں، اور یہ بات قابل مشاہدہ رہی ہے۔ 1,00,000 روپیہ گداگر کو دینے کے بعد اسے اس بات کی تنبیہ کریں کہ کل سے آپ نے گداگری نہیں کرنی، آپ نے سوال نہیں کرنا، آپ نے بھیک نہیں مانگنی، وہ آپ کی باتوں پر اعتماد کرے گا۔ لیکن وہ اعتماد، وہ آپ کی باتیں وقتی ہوں گی۔ دوسرے دن آپ ملاحظہ کریں، تیسرے دن آپ اس بات کا تجربہ کر لیں، وہ گداگر 1,00,000 روپے کو سائڈ پر رکھ کر پھر معاشرہ میں اپنے پیشہ سے منسلک ہو جائے گا۔ یہ اخلاقی اور ذہنی پستی ہے۔ ناظرین، اگر گداگری کے حل کی طرف آئیں کہ معاشرہ میں اس کا حل ہم کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، تو سب سے قابل قدر بات یہ ہے کہ اگر مغربی معاشرہ کا عمومی جائزہ لیا جائے تو وہاں پر جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے اسپیشلی حکومت نے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، جو بحالی سینٹرز کے نام سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ وہاں پر اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی کس پیشہ میں مہارت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ڈرائیور ہے، ایک آدمی مزدور ہے، ایک آدمی کارپینٹر ہے، ایک آدمی مستری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو متعلقہ شعبوں میں ان کے لیے جابز ڈھونڈی جاتی ہیں اور پھر ان کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے۔ اس طرح ان کو باروزگار کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ چندہ خود بھی لیتے ہیں، عالمی سطح پر بھی ملکی قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم خود بھی چندہ لیتے ہیں، اور ہم نے عوام کو بھی اسی کام پر لگایا ہوا ہے۔ لہٰذا حکومت کو ایک جامع روڈ میپ وضع کرنا چاہیے جس میں جو لوگ غریب متوسط طبقات سے تعلق رکھتے ہیں اور مجبوری انتہائی فاقہ کشی کے عالم میں گداگری کرتے ہیں، ان کو بحالی سینٹرز میں ایڈمٹ کیا جائے اور ان کے لیے ایک ایسی اسکیم لائی جائے جہاں ان کی تربیت سازی کا عمل مکمل ہونے کے بعد ان کو روزگار بنایا جائے۔ جو پیشہ ور گداگر ہیں، جو گداگر مافیا ہیں، جو جرائم پیشہ افراد ہیں اور گداگری میں ملوث ہیں اور گداگری کے ذریعے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، تاکہ ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے، ان کو کوئی تلاش نہ کر سکے، ان پر کسی کو شک نہ ہو، رات کو جرائم پیشہ
معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، دن کو گداگری کرتے ہیں، ان کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے اور یہ ہنگامی بنیادوں پر کیا جائے۔ گداگری ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ نیز حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ جو کہ نافذ العمل ہے اس کو حقیقی معنوں میں نافذ کیا جائے۔ اس حوالے سے حکومت عملی کردار ادا کرے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، مختلف NGOز اور مختلف ٹرسٹ ہمارے معاشرہ میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں، ان کو ایک چین کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ صدقات خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرہ میں لوگ چیریٹیز ڈونیشنز میں بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق حالیہ سال میں 240 ارب کا فنڈ عوام کی طرف سے اکٹھا کیا گیا، جس کو صدقات اور زکوٰۃ کے معاملات میں صرف کیا گیا۔ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا سسٹم حکومتی سرپرستی میں عمل میں لایا جائے۔ بحالی سینٹرز میں نابالغ اور بالغ بچوں کی تربیت سازی اس طرح کی جائے کہ ان کی علمی، فکری اور ذہنی نشو و نما ہو، اور کل کو وہ معاشرہ کے ایک ذمہ دار، قابل قدر شہری بن سکیں۔ یہ بات بھی قابل امر ہے، قابل توجہ ہے کہ گداگری کے پیشہ سے منسلک خواتین، ان کی تربیت سازی، ان کی کردار سازی کے لیے پہلے سے موجود سسٹم، نظام کو متحرک کیا جائے، اس کو فعال کیا جائے۔ NGOز اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ذریعے خواتین کی تربیت سازی، کردار سازی بطریق احسن کی جائے۔ ناظرین، طوالت یہ ٹاپک طوالت کے باعث ناظرین اختصار کے باعث اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ میں معاشرتی ادارے، حکومت اور ذمہ دار شہری اپنا کردار ادا کرتے ہوئے گداگر پیشہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو ظلمت کے طری قدوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، روشنی کے سفر کی طرف لے کر آئیں، اور اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ جس طرح کہ فراز نے کہا تھا، شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اسچد نواز وڑیچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔